کسی شخص کو جب لوگ دیکھتے ہیں اس کی 100 باتوں کا لوگ مطالعہ کرتے ہیں، 100 عادات کو دیکھتے ہیں، 99 اچھی عادات کو چھوڑ کر اور 99 اچھی باتوں کو چھوڑ کر ایک منفی بات جو ملتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں، اسی کا ذکر چھیڑتے ہیں، اسی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بھئی جو 99 اچھی باتیں تھیں ان کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے، خیر کی بات تلاش کرنی چاہیے تھی، خیر والا کام کرنا چاہیے تھا۔ 2 جملے میرے رسول کریم علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی حدیث، تو 2 جملوں میں میرے محبوب نے اس مضمون کو کس خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ کریم محبوب فرمانے لگے اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اچھا گمان کرنا اچھی عبادت ہے۔ گویا تمہاری سوچ اگر مثبت رہی، سوچ ہی اگر مثبت رہی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ صرف اچھا سوچنے سے، مثبت سوچنے سے ضروری نہیں ہے میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ جو مرد عورت موٹر سائیکل پہ اکٹھے جا رہے ہیں معاذ اللہ وہ برے ہی ہوں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی بڑی تیزی سے آپ کی گاڑی کے قریب سے بھگا کر کے گاڑی لے گیا ہے وہ بد اخلاق ہی ہو، وہ انتہائی جو ہے وہ غلط انسان ہی ہو کہ اس نے خیال ہی نہیں کیا اس طرح گاڑی۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہو، اسے کوئی ایسا ٹیلی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہو سکتا ہے کسی مریض کو اسے لے کر کے جانا ہو۔ جو آدمی کسی وجہ سے آپ کا اپنا تھا پر اپنے آپ کے قریب سے تیزی سے گزر گیا، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ متکبر ہے تو اس نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی کسی سخت پریشانی میں کا شکار ہو، کوئی ایسی سوچ اسے گھیر رہی ہو جو اسے تکلیف دے رہی ہو، پھر اسے یاد ہی نہ رہے کہ میرے قریب سے کون گزر رہا۔ اچھا گمان کریں، اچھی سوچ رکھیں، مثبت طریقے سے چلیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی اور بالخصوص اس آدمی کی جو نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، اگر اس کی کوئی ایسی بات نظر آئے جو ہم سمجھ رہے ہوں کہ درست نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس کی تعویل کرو، یہ کہو کہ میری عقل کی غلطی ہے، یہ سوچو کہ میں چونکہ اس کی حقیقت کو نہیں جان پایا کہ اصل بات کیا تھی اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ منفی نہ سوچیں، ہمارے ہاں منفی سوچیں اتنا عروج پکڑ گئی، اتنا عروج پکڑ گئی۔ ضروری ہے کہ جب بھی ماں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے گی تو وہ اپنی بہو کے خلاف ہی بات کرے گی، اس نے پالا ہے، اس نے بڑا کیا ہے، اس نے جوان کیا ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ تو بہو کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ بدگمانی کرے کہ اماں میرے خلاف ہی گفتگو کر رہی ہے؟ یہ کس نے اس کو اجازت دی؟ اور بیوی جب بھی اپنے خاوند کے پاس بیٹھے گی یا اسے کسی وجہ سے بلا کر کے آواز دے کر کے الگ لے جائے گی تو ضروری تو نہیں کہ وہ ساس کے خلاف ہی بات کرے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات ان دونوں کے بیچ ہو جو فقط انہی کے بیچ کی ہو۔ بدگمانی نہ کرے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے۔ بڑے اچھے پارٹنر، بڑے اچھے شراکت دار جنہوں نے بڑے خلوص سے کاروبار شروع کیا، وہ اپنے ملازمین کی باتوں کی بدگمانی میں آ گئے معاذ اللہ، حاسدین کی، دور بیٹھے حاسدین کی بدگمانی میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر اجڑنے لگے۔ بڑے بڑے اچھے خوبصورت لوگ اور بڑی بڑی اچھی تنظیمیں اور بڑے بڑے اچھے معاشروں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، بری سوچ سے بچو۔ فرمایا بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، جو تم نے کسی کے بارے میں برا گمان بنا لیا وہ ایک بدترین جھوٹ ہے، چھوٹا جھوٹ نہیں، بدترین جھوٹ۔ اس جھوٹ سے بچو۔ کیوں کسی کے بارے میں صرف ایک ہی ملاقات میں، ایک ہی دفعہ اسے دیکھنے میں، اور آج جو اس کی نئی تصویر دیکھی اسی تصویر میں اس کے بارے میں تم نے برا سوچا؟ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کسی جگہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور اسی طرح دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا مسلمان پر حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دے دیا ہے تو اللہ جب دیتا ہے تو بغیر حساب کتاب عطا فرماتا ہے،
تو ہمیں یہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا، کیوں کر کے ہوا۔ مالک دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ اچھی سوچیں پیدا کریں، صحت مند معاشرہ بنے گا، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت بڑھے گی، ہم لوگوں کے قریب جائیں گے۔ اور جب برا سوچیں گے تو پھر تو ہر آدمی ہمارا دشمن ہے، پھر تو ہر آدمی ہم سے نفع لینا چاہتا ہے، پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ بری سوچیں ہیں اللہ کے بندوں کی، درویشوں کی، صوفیاء کی، محبوب کریم کے غلاموں کی اس طرح کی سوچیں نہیں ہوتی۔ وہ تو اچھا سوچتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی سوچ، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کا معیار کیا ہے، نبی کریم کی سوچ کا معیار کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طائف والوں نے پتھر مارے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو بڑی تکلیف دی، اذیت دی، انہوں نے اتنا مارا کہ محبوب کے وجود اطہر سے خون نکل آیا۔ جب میرے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو انسان کس قدر غصے میں آتا ہے اس شخص کے بارے میں، کتنے سخت کلمات کہتا ہے اور کتنی سخت منصوبہ بندی کرتا ہے کہ ذرا وقت آ تو لینے دو، سب سے پہلے انہی سے بدلہ لوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک باغ میں نبی پاک کو لے گیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں بکھر سا گیا تھا، میں ٹوٹ سا گیا تھا، اس لیے کہ حضور کا سارا وجود زخمی تھا، لہو لہو محبوب کا وجود اطہر، قدموں سے بھی خون نکلتا تھا، وجود سے بھی خون نکلتا تھا۔ کہتے ہیں میں تنے تنہا، میں بکھر سا گیا، تو میں نے حضور کو پانی کا پیالہ جب پیش کیا تو اس میں بھی میں نے خون کے قطرے بکھرتے دیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آج آپ دعا کریں طائف والے بکھر جائیں، یہ ٹوٹ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا کریں ان پر عذاب اترے، انہیں دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے، آپ دعا کریں۔ کہتے ہیں جب اس حالت میں جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، وہاں بھی جب مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھے تو حضور نے دعا کی تو میں اپنے محبوب کی سوچ پر قربان ہو گیا۔ محبوب کریم فرمانے لگے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ کیا دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب حضور ہاتھ اٹھا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اب یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن محبوب نے دعا کیا دی؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ میں نے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا دعا دی؟ تو محبوب کی سوچ دیکھیے، حضور فرمانے لگے میں انہیں تباہ کرنے کی بد دعا کیوں دوں، کیوں ان کی بربادی کی میں دعا کروں؟ زید یہ نہیں مان رہے تو ممکن ہے ان کی آنے والی نسلیں ہی کلمہ پڑھ جائیں، وہ مان جائے گی، آنے والے لوگ مان جائیں گے۔ اچھی سوچ، مثبت سوچ، اچھا نظریہ، لوگوں کے بارے میں خوبصورت انداز میں سوچنا۔